لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع مذنبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات اللہ علیہ حضرات، اس سے پہلے کہ اپنے معروضات کا آغاز کروں، ایک نقطے کی جانب توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو موسم ہے ابھی بارش کا، ظاہر ہے کہ اس موسم کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے پروگرامز پہ تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اور پرسنل لیول پر ہمارا کوئی کام ہوتا ہے یا پروگرام ہوتا ہے، چونکہ کل بات توحید کی ہوئی تھی، اس لیے یہاں پر یہ میں گزارش کر رہا ہوں ابتدا میں، تو یہاں پر ہمیشہ ہماری توجہ رہے کہ پروردگار عالم حکیم ہے، وہ صاحب حکمت ہے، اور اس کے ہر کام کے پیچھے ایک مصلحت اور حکمت ہوا کرتی ہے. یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا محدود ہے، یہاں لمیٹیشنز ہیں اس دنیا میں، مادی دنیا میں، اور یہاں ان لمیٹیشنز کی وجہ سے کلیشز ہوتے ہیں. اب اس میں مصلحتیں کبھی کبھی ٹکراتی ہیں، کبھی کبھی انڈیویجول کے انٹرسٹ سوشل انٹرسٹ سے ٹکراتے ہیں، ہے نا. ذاتی مفادات، ذاتی فائدے نقصان کبھی سماج کے فائدے نقصان سے ٹکراتے ہیں. ہماری عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ حکیم بھی یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جہاں پر ذاتی مسائل اور ذاتی فائدہ نقصان سماجی مسائل اور ان کے فائدے نقصان سے ٹکراتا ہو، تو ترجیح کس کو حاصل ہے، پریفرنس کس کو دیا جائے گا؟ پریفرنس جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ لوگوں کے فائدے کو دیا جائے گا، ایک پرسن کے فائدے کو تو نہیں دیا جائے گا نا. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ لوگ کئی بار ایسے ڈیسیژن لیتے ہیں کہ سپوز کر لیے کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ سڑک کو ایکسپینڈ کرنا ہے، سارے لوگوں کی سہولت ہے، لیکن وہیں پر میرا مکان ہے، میرا ذاتی مکان ہے، پشتینی مکان ہے. اب میں نہیں چاہوں گا پرسنلی کہ یہ مکان یہاں سے کہیں شفٹ کیا جائے، ہے نا. لیکن یہ کہ دوسرے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے، ٹریفک جیم ہو رہا ہے، دوسرے مسائل ہو رہے ہیں، تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سوشل انٹرسٹ میں آپ کو پیچھے آنا چاہیے نا. تو یہ بہت اہم ہے کہ جب ایسے مسائل ہوں تو ہم اس کو ان ہستیوں کے اعتبار سے کہ جن کا کل تذکرہ ہوا اور کل میں نے ذکر کیا کہ ہمارے سامنے تو کوئی مصیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک امتحان ہو سکتا ہے، ایک مصلحت ہو سکتی ہے. ان ہستیوں نے ان مصائب کو برداشت کرنے کے بعد بھی پروردگار کی رضا پر اپنے راضی رہنے کا اعلان کیا کہ اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام نے بھی یہی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اے اللہ حسین تیری رضا پر راضی ہے. اور ان کے اہل حرم نے بھی تمام مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کی اسارت کے بعد، لیکن اس کے باوجود کسی نے شکوہ نہ کیا، کسی نے گلہ نہ کیا. کوئی بھی آپ دیکھیں تاریخ نہیں بتا سکتی کہیں پر، اور حتیٰ بچوں تک نے بھی، اس گھرانے کے جو بچے تھے وہ تربیت یافتہ ایسے تھے کہ انہوں نے بھی کسی نے گلہ نہیں کیا، سب اللہ کی رضا پہ راضی نظر آئے. تو یہ ایسے مسائل جب ہمارے سامنے پیش آئیں تو ہم اللہ کی رضا پر راضی نظر آئیں. ایک صلوات پڑھ لیں آپ لوگ ایک اور صلوات اس سے بہتر نہیں. ایک اور اس سے اچھی صلوات اجازت ہے تو میں
गुजारिश ये कर रहा था कि जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो कई बार हम पर्सनल हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई मेरा पर्सनल कोई काम था, बारिश आ गई, मैंने कहा अरे बारिश कहाँ से आ गई, कहाँ से बारिश लग गई। नहीं, मैं सिर्फ ज़ाती तौर पे देख रहा हूँ कि मेरा काम रुक रहा है, लेकिन उस बारिश की तमाम मखलूक को कितनी ज़रूरत है मुझे अंदाज़ा नहीं है ना। उस हकीम को अंदाज़ा है कि मखलूक को कितनी ज़रूरत है और किस किस मखलूक को कितनी ज़रूरत है। वो एक मुझ जैसे गुनहगार को देखे या पूरी कायनात को देखे, वो पूरी कायनात को चलाने वाली हस्ती है, वो सबकी मसलहतों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करती है। लिहाजा कई मरतबा इन चीज़ों में हमारी तौहीद हमसे तकाजा करती है और हमारा जो अकीदे खुदाबंदी है वो इस बात का मुतालिबा करता है कि हम ऐसे मसाइल में खुदा के ऊपर छोड़ दें, परवरदिगार तेरी रज़ा पे हम राज़ी हैं, तेरा फैसला हमें मंजूर है, जो तू करे वो बेहतर है, चूँकि तू हकीम है, तू हर चीज़ की मसलहतों को बेहतर जानता है। लिहाजा कई बार एक बानी मजलिस जो है, मैं अर्ज़ करूँ कि उसको ये शिकवा होता है यार अंदर से, कह लीजिए कि आप ज़रा सा अफसोस होता है कि मसलन मोमिन कम तशरीफ लाए किसी वजह से, मौसम की वजह से, किसी और वजह से। ये ना सोचें हमने अपना काम किया ना, क्योंकि हम सब जो है वो अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करने पर मामूल हैं, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी पर अमल करें। हमारा काम था, आपका काम था, अंजुमन के जिम्मेदारान ओहदेदारान का काम था कि उन्होंने फर्शाजा बिछा दिया। अब इसके बाद आगे की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, खुलूस के साथ इस जिम्मेदारी को अंजाम दिया जाए, नतीजा खुदा के हाथ में, उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। और जब ये हमारा तरीका हो जाए अपने कामों में तो फिर ये अमल मकबूल हो जाया करते हैं। यहाँ पर तादाद और क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। खुदा ये है ना जो कहता है कि हम तुमसे अक्सर अमल नहीं मांग रहे हैं, तुमसे एहसन अमल मांग रहे हैं, तुमसे क्वांटिटी नहीं मांग रहे हैं, तुमसे क्वालिटी मांग रहे हैं। तो परवरदिगार आलम जो है वो क्वांटिटी को नहीं देखता, क्वालिटी को देखता है। चनांचे ये चीज़ें हमारे लिए माने ना हो, रुकावट ना बने। आइए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ और सूरह मरयम 3 की वाह करीमा जो आपके हदीया समात की और सरनामे कलाम करार दिया, मकसद ये था, कल भी मैंने अर्ज़ किया था और आज भी इस तरफ तवज्जो दिला दूँ कि परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि हमने इंसान को आला मेयारात पे पैदा किया और खल्क़ किया, और जब हम इंसानों में उस आला मेयार के बेहतरीन मुरक्के तलाश करने जाते हैं और हम तलाश करते हैं कि इंसानों में इंसानियत के आला तरीन मुरक्के कौन हैं, तो उसमें हमें चाहरदा मासूमी की हस्तियां नजर आती हैं। ये हस्तियां नजर आती हैं कि जो इंसानियत की मेराज पर है, इनसे कामिल कोई इंसान नहीं है, इनसे बेहतर कायनात में कोई इंसान नहीं है। परवरदिगार ने ये जो ऐलान किया कि हमने इंसान को आला मेयारात पे पैदा किया है, एहसान तक़वीम पे खल्क़ किया है, तो इसमें जो कामिल तरीन मिस्दाक़ हस्तियां हैं वो यही चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की हस्तियां हैं। और उन्हीं हस्तियों में से एक शख्सियत के जिसका तज़किरा मैंने कल से शुरू किया, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, और उस अजीम हस्ती का वो शाहकार खुतबा जो आपने दरबार शाम में दिया। जाहिर है कि ये मौजू मुकम्मल नहीं हो सकता है, मैं भी जानता हूँ कि 3 दिन में ये मौजू कहाँ मुकम्मल हो सकता है। एक तुलानी खुतबा अगर उस पर गुफ्तगू की जाए, उसकी वजाहत की जाए, शरह बयान की जाए, यहाँ पर हमारे सामने अहले तशरीफ फरमाए हैं, मौलाना तशरीफ फरमाए, वो तायीद करेंगे, इस्लाह करेंगे कि आप देखें ये ऐसा मौजू है कि एक अशरा कम से कम चाहिए अगर बाकायदा गुफ्तगू हो। अलबत्ता मुझ जैसा तालिब इल्म नहीं, कोई अच्छा आलिम अगर गुफ्तगू करेगा तो इसके लिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे मतालिब जो पेश किए जा सकते हैं। लेकिन ये कि मैंने कई जगह ये बात गुजारिश की कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत मानूस तो हो जाए, इससे थोड़ा बहुत वो अल्फाज तो हमारे कानों से टकरा जाए कि जो हमारे और आपके चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए थे। अरबी में मसल है कि मा ला युद्रकु कुल्लु ला युद्रकु कुल्लु, जिसे पूरी तरह दर्क ना किया जाए उसे पूरी तरह तर्क भी नहीं करना चाहिए। पूरी तरह नहीं मिल रहा है तो पूरी तरह छोड़ भी ना दिया जाए, जितना मिल जाए उतना ले लीजिए, जितना हासिल हो सके उतना ले लिया जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि थोड़ा सा कम से कम जरा सा लज्जत मिल जाए हमारी समातों को, उन अल्फाज की, उस कलाम की, उस बलागत की कि जहाँ पर अबू मुफ़्लह लिख रहे हैं फजअल यतकल्लमु बिकलामिल अंबिया बिउदूबति लिसानिन व फसाहतिन व बलागा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अंबिया की ज़बान बोल रहे थे, क्योंकि गुफ्तगू जो है वो अंबिया की गुफ्तगू है, मेयार वही अंबिया की गुफ्तगू का मेयार है। जब चौथे इमाम अलैहिस्सलाम लबगुशाई कर रहे हैं उस दरबार में तो अंबिया के कलाम से गुफ्तगू फरमा रहे थे, अंबिया जैसी गुफ्तगू कर रहे थे और ज़बान में वो शीरीनी थी, वो फसाहत व बलागत थी। क्या कहना, सुभान अल्लाह, जाने कुर्बान हो जाए उस हस्ती के ऊपर। और फिर अब देखिए आप, कल मैंने आपकी खिदमत में जो गुजारिश की थी खुतबे का वो हिस्सा जो हम्द बारी ताला से मखसूस है,
اور پروردگار کی کس طرح حمد و ثنا بجا لائے چوتھے امام علیہ السلام، اور اللہ کی کیا توصیف کی، کل اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اب اس کے آگے جو گفتگو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک تمہید میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تمہید، اس پر اگر آپ کی توجہ رہی انشاءاللہ تو ایک اچھا نتیجہ کوشش کروں گا آپ تک پہنچانے کی۔ دیکھیے، چوتھے امام علیہ السلام جو خطبہ دے رہے تھے دربار شام میں، اگر آپ اس خطبے کا جائزہ لیں اور مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پر یہ ملے گا کہ اصل میں ہمارے اور آپ کے مولا وہاں پر دو بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے تھے۔ کیا؟ دو بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے تھے۔ ایک بیمار معاشرہ تھا، ایک بیمار مریض معاشرہ جو تقریباً پچھلے 40 برس سے مریض ہے، یا یوں کہا جائے کہ اسے مریض بنایا گیا ہے، سبحان اللہ، مریض رکھا گیا ہے، اس کے اندر اس مرض کو اور پروان چڑھایا گیا ہے اپنی سیاستوں کے ذریعے سے۔ ایسے بیمار معاشرے کے لیے یہ الہی طبیب علاج کرنے آیا ہے، یہ الہی طبیب علاج کرنے کے لیے آیا ہے اس بیمار معاشرے کا۔ اور دیکھیں، اگر آپ مطالعہ کریں اور غور فرمائیں اس خطبے میں تو آپ کو ملے گا کہ امام چونکہ وہ جانتے ہیں کہ مرض کی جڑ کیا ہے، وہ کون سی دو بنیادی بیماریاں ہیں اس معاشرے میں، دو بنیادی بیماریاں، میں توجہ چاہوں گا آپ کی، دو بنیادی بیماریاں ہیں اس معاشرے میں۔ اور اگر آپ خطبے پر غور کریں تو آپ کو وہ محسوس ہو جائے گا کہ یہ دو بنیادی بیماریاں جو ہیں اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتے تھے امام۔ پہلی بنیادی بیماری جو اس معاشرے میں ہے وہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے، وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے جہالت۔ یہ معاشرہ جاہل ہے۔ جاہل کس سینس میں؟ دیکھیں، جاہل ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو تو جاہل کہا جائے۔ جاہل اصل میں اس معنی میں کہ جو نادان ہے، بے معرفت ہے، بے معرفت ہے، معرفت نہیں ہے اسے، پہچان نہیں ہے اسے۔ اور جاہل اسے بھی کہتے ہیں جو اپنی عقل کے خلاف عمل کرے۔ اگر کوئی انسان بنا سوچے سمجھے کسی کو فالو کرنے لگے، کسی کے پیچھے بھاگنے لگے، اپنی عقل کا استعمال نہ کرے، یہ عظیم نعمت جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے، تو یہ جہالت ہی تو ہوگی۔ اب ممکن ہے کوئی پڑھا لکھا انسان، بہت اچھا ڈگری رکھنے والا انسان یہ کرے تو بھی اس معنی میں جہالت کہی جائے گی۔ اس معنی میں جہالت نہیں جو آپ جنرل سینس میں سوچتے ہیں کہ یہ انسان ان ایجوکیٹڈ ہے، یہ الٹریٹ پرسن ہے۔ نہیں، الٹریٹ ہونا الگ چیز ہے، یہ جاہل، یہ عقل کے مقابلے میں جہالت ہے کہ جہاں عقل کو تالے لگا دیے جائیں، عقل کو بند کر دیا جائے اور غور و فکر نہ کی جائے۔ اور آج بھی ایسا آپ کو ملے گا۔ آپ کو جیسے ہمارے ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے، معاف کیجیے گا آپ لوگ کہتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل ہیں، بعض لوگوں کے لیے تعبیر استعمال کرتے ہیں پڑھے لکھے جاہل۔ یہ پڑھے لکھے جاہل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا خوب جانتے ہیں، ان کے پاس کاغذوں کے اسناد و مدارک بہت سارے ہیں، لیکن یہ صاحب عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ نادانی کی گفتگو کرتے ہیں، یہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، ان کے پاس وہ معرفت نہیں ہے۔ تو جہالت جو ہے وہ ایک بڑی بیماری، اور جہالت ایسی بیماری ہے عزیزان گرامی کہ وہ بہت ساری دوسری روحانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ جہالت دوسری بیماریوں کی جڑ ہے، یہ ایک روٹ ڈیزیز ہے۔ اگر یہ صحیح ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں معاشرے سے دور ہو جائیں۔ حتیٰ یہ جو ظاہری تعلیم اور تعلیم کا نظام اور ظاہری تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی پڑھے لکھے انسان سے بات کریں تو وہ یہی کہے گا کہ یہ ظاہری تعلیم کا نظام بھی اس لیے تاکہ عقل کے دروازے کھل جائیں انسان، تاکہ اس کی سمجھ بڑھ جائے، اس کا شعور بڑھ جائے، سوچنے سمجھنے لگے، اور عقل جیسی عظیم نعمت جو انسان کو ملی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے لگے۔ تو یہ جو ہے وہ در حقیقت یہ جو ظاہری تعلیم کا نظام ہے یہ بھی مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اگر میں غلط کہوں تو یہاں پہ اصلاح کریں، علماء موجود ہیں، ہمارے بزرگ عالم ہیں موجود ہیں، مولانا اعجاز صاحب اللہ، اور ان کی ذرا نوازی ہے کہ یہاں حاضر ہوئے۔ تو بہرحال یہ اہم مسئلہ ہے کہ جہالت۔ اب امام علیہ السلام نے اس بیماری کو پکڑ لیا اور جانتے ہیں کہ یہ معاشرہ جاہل ہے اور اسے جاہل رکھا گیا ہے، بے معرفت ہے۔ کس معنی میں بے معرفت ہے؟ اس معنی میں کہ اس کو بتایا ہی نہیں گیا ہے اب تک کہ اہل بیت کون ہے، اس کو آشنا ہی نہیں کرائی گئی ہے کہ آل محمد علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کون سی ہستیاں ہیں، بلکہ اس کے برخلاف ان کے ذہنوں میں زہر گھولا گیا ہے، ان کو پروپیگنڈا کے ذریعے مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ لہذا یہ جاہل ہے، نادان ہے، بے معرفت ہے، یہ وہ معاشرہ ہے۔ اچھا، دوسری بیماری کیا ہے؟ دوسری بیماری جو بہت ہی کامن ڈیزیز ہے اور آج بھی موجود ہے، دونوں بیماریاں ویسے آج موجود ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن دوسری بیماری جو آج بھی موجود ہے اور ہم سب کے درمیان ہو سکتی ہے
وہ ہے حب دنیا، دنیا پرستی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن حب دنیا کا اسیر انسان صحیح کی طرف نہیں جاتا، حق کی طرف نہیں جاتا، باطل کا رخ کرتا ہے۔ یہ حب دنیا، دنیا پرستی، اور کہا گیا اس لیے روایتوں میں حب الدنیا راس کل خطیہ، تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ حب دنیا ہے۔ تو دیکھیں دو بہت میں نے روٹ ڈیزیز آپ کی خدمت کی کہ ایک جہالت اور ایک حب دنیا اور دنیا پرستی، یہ دونوں بیماریاں، اور اس الہی طبیب نے کہ جو جانشین اور حقیقی وارث ہے اس کا، جس کے لیے امام علیہ السلام نے تعبیر استعمال کی طبیب دوار بطبہ، کس کے لیے کہا امام علیہ السلام نے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے امام علیہ السلام کی اللہ کے نبی کے تعارف میں، فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ طبیب ہے جو اپنے طب کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، مریض کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کا علاج کرتے ہیں۔ عجیب منزل ہے کہ انہی کا یہ حقیقی جانشین خود چل کے آیا ہے علاج کرنے کے لیے اس معاشرے کا۔ یہ اور بات ہے کہ معاشرہ اتنا نادان ہے کہ اپنے طبیب کو قیدی بنا کے لایا ہے، اپنے طبیب کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا ہے، اور یہ اتنا نادان ہے، اتنا بے معرفت معاشرہ ہے کہ اسے نہیں پتا کہ دنیا میں یہی واحد وہ طبیب ہے اس وقت بعد سید الشہداء علیہ السلام، اس وقت دنیا کا یہی واحد طبیب ہے جو ہماری تمام روحانی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، چونکہ بے معرفت ہے، نہیں جانتا ہے وہ معاشرہ۔ لہذا یہ جو جہالت کو دور کرنا معاشرے سے، یہ بہت اہم ہے۔ اب انشاءاللہ آپ 40 میں بھی زیارت پڑھیں گے سید الشہداء علیہ السلام کی، اس زیارت میں بھی بہت ہی خوبصورت فقرہ ہے۔ کیا فقرہ ہے؟ امام حسین صاحب کی زیارت میں، زیارت 40 میں توجہ کیجئے گا، زیارت آپ پڑھیں، اس میں ایک جملہ ہے، بہت ہی پیارا جملہ ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقصد کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے بہت ہی اہم جملہ ہے اور اہم فقرہ ہے۔ بذل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلال۔ امام فرماتے ہیں حسین نے اپنا خون دل اے اللہ تیری راہ میں اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور حیرت ضلالت سے باہر نکال سکے۔ جہالت اور ضلالت و گمراہی کی سرگردانی سے سید الشہداء ان بندوں کو باہر نکال سکے، اس لیے حسین نے اپنا خون دل دیا ہے تیری راہ میں اے اللہ۔ جہالت بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، غور فرمائیں کہ یہاں پہ ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں یہیں سے کہ معاشرے کے اندر سے جہالت کو دور کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کی جہالت، چاہے وہ جہالت علم کے مقابلے میں ہو، چاہے وہ جہالت عقل کے مقابلے میں ہو، دونوں قسم کی جہالت، اس کے لیے جو بھی جس طرح کام کرے، جو بھی جس طرح خدمت انجام دے، وہ لائق قدر ہے، اس کی قدردانی ہونا چاہیے، سوسائٹی میں اس کو ایک ویلیو ہونا، اس کو ملنا چاہیے، ایک امپورٹنس ملنا چاہیے، اس کا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے سوسائٹی میں۔ کوئی بھی ایسا انسان جو معاشرے میں، معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی زحمت کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، آج جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شخصیت دنیا میں کیوں عزیز ہو گئی اور دنیا میں اس کا نام کیوں زندہ ہو گیا؟ سب سید احمد خان کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے معاشرے اور اس قوم کو جہالت سے نکالنے کے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، یہ معاشرہ جہالت سے نکل جائے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑی قربانی دینا پڑتی ہے معاشرے کو، قوم کو جہالت سے نکالنے کے لیے۔ اچھا وہ قوم جو نادان ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض جب ڈاکٹر اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا مرض بہت بڑھ چکا ہو اور ڈاکٹر اس کے کسی عضو کے اوپر کوئی سخت دوا کا استعمال کرتا ہے، تو یہ مریض اپنے ڈاکٹر کو یہ اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، یہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو نہ معلوم کیا کیا باتیں کہتا ہے، ناسزا الفاظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہاں، طبیب اگر ہمدرد ہو اور اس کے اندر درد ہو اپنے مریض کے لیے، تو اس مریض کی تمام بری بھلی باتوں کو سنتا رہتا ہے اور اس کا علاج کرتا رہتا ہے۔ قوم کے ایسے رہنما اور ایسے رہبر جنہوں نے قوم کو نادانی سے نکالنے کی کوشش کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ قوم کے بعض نادان افراد نے انہی کے اوپر نہ معلوم کیسے کیسے تانے دیے ہوں،
اور کیسے کیسے الزامات لگائے اور کیسی کیسی باتیں ان کے لیے استعمال کی. لیکن یہ لوگ وہ تھے جو ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر کے اپنے ایک مشن کے تحت آگے بڑھتے رہے, اور انہوں نے یہ سب چیزیں پس پش ڈال دی کہ زمانہ کیا کہتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ یہ نادان ہے, جس دن ان کو سمجھ آ جائے گی اور علم آ جائے گا اس دن سمجھ جائیں گے کہ ہماری خدمات کیا ہیں, ہم نے ان کے لیے کیا کر کے دیا. اگر آج قوم کے پاس اتنا بڑا ادارہ نہیں ہوتا تو ایسے نوجوان ہمارے یہ بچے آپ دیکھیں, اس سے پہلے ماضی میں اور ابھی بھی اور اس کے آئندہ بھی فیوچر میں کتنے سارے بچوں کا جو کیریئر بنتا ہے, جو اب کسی مقام تک پہنچتے ہیں, دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہیں, کس وجہ سے, کس چیز کی بدولت ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے, بہت سی قربانیاں دیتے ہیں. ان کے لیے دیکھیں, قوم کے اصلی مخلص رہنما اور رہبر وہی ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات سے زیادہ, اپنی ذاتی مصلحتوں سے زیادہ قوم کے بارے میں فکر کریں. ایسی جتنی بھی شخصیتوں کو آپ دیکھیں وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اپنے بچوں کے لیے خوب بنا کے جاتے, اپنے بچوں کے لیے ایک بڑی میراث چھوڑ کے جاتے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی نسل کے لیے کچھ بنا کے جاتے. لیکن اپنے خاندان, اپنے بچوں اور اپنی نسل اور ان سب چیزوں سے ہٹ کے انہوں نے کہا نہیں, یہ قوم کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہیں. بلکہ بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے کارناموں کو دیکھ کے کہ نہیں, ان کی نظر میں قوم کے بچے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز تھے. تبھی تو اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اپنے بچوں کو پیچھے رکھ کے قوم کے بچوں کا خیال کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی قربانیوں کو زمانہ یاد کرتا ہے. ابھی میں اور دوسرے مسائل پر نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن جو کارنامہ ہے, جو خدمت ہے, اس کو یاد کرنا چاہیے. احسان مند ہونا چاہیے, احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی. چنانچہ جہالت سے ایک معاشرے کو نکالنا ایک بہت بڑا کام ہے. اب دیکھیں میرے عزیزوں, میں نے کہا کہ مریض معاشرہ جو جہالت کے مرض میں مبتلا ہے, اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی مریض کا علاج کرنے کے لیے صرف جاہل جو انسان ہے, نادان ہے, اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ جسمانی مریض کے علاج کے لیے بھی ایک کلی بات عرض کر رہا ہوں کہ مریض کے علاج کے لیے کچھ شرطیں ہیں. توجہ فرمائیے گا, 3-4 شرطیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. کسی مریض کا علاج کرنے کے لیے 3-4 بنیادی شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مریض کو اپنے مرض کا علم ہو. اگر اسے پتہ ہی نہیں کہ میں مریض ہوں, اب اس کا علاج کون سا طبیب کرے گا, دنیا کا کون سا ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا؟ یہ جانتا ہی نہیں کہ میں مریض ہوں. یا پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو اپنے مرض کا علم ہو جاتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا. پتہ چل گیا, میں نے چیک اپ کرا لیا, رپورٹ آ گئی کہ ہاں بھائی آپ کو یہ پرابلم ہے, لیکن کیونکہ کوئی درد نہیں ہوتا اس لیے مجھے احساس بھی نہیں ہوتا اپنے مرض کا. اب میں دوا نہیں کھاتا ہوں, ڈاکٹر نے دوا پرسکرائب کر کے دی لیکن میں نہیں کھاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے احساس مرض نہیں ہے, کیونکہ کوئی درد نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, جسم پہ اس کے کوئی آثار نہیں نمودار ہو رہے ہیں, اس لیے میں محسوس نہیں کرتا ہوں. تو دیکھیں, سب سے پہلی شرط یہ ہے کسی علاج کے لیے کہ مریض کو اپنے مرض کا علم بھی ہو اور احساس بھی ہو. میں عرض کروں گا یہ تمام شرطیں ایک بار آپ سن لیں, اس کے بعد آپ پھر جائیں اور ذرا دیکھیں کہ چوتھے امام علیہ السلام کیسے طبیب کا نام ہے جو اس معاشرے کا علاج کر رہے تھے کہ جہاں پر یہ شرطیں موجود ہی نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مریض اپنے مرض کے علاج کے لیے اقدام کرے, اسٹیپ لے. یہ مریض کرے گا. اگر وہ اپنے مرض کے علاج کے لیے اسٹیپ نہیں لیتا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. تیسری شرط یہ ہے, میں جلدی گزارش کر رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. تیسری شرط یہ ہے مریض کے علاج کے لیے کہ مریض اپنے آپ کو سرنڈر کر دے ڈاکٹر کے سامنے, سبمٹ کر دے خود کو اس ڈاکٹر کے سامنے. اگر ایک مریض گیا اور ڈاکٹر کے سامنے ریزسٹ کر گیا کہ نہیں میں تو آپ کی بتائی ہوئی دوا نہیں کھاؤں گا, میں تو انجیکشن نہیں لگواؤں گا, میں تو ڈرپ نہیں چڑھواؤں گا, میں تو یہ نہیں کروں گا, میں آپ کو سرجری نہیں کرنے دوں گا, مثال کے طور پہ, اب اس مریض کا علاج کیسے ہوگا؟ غور فرمایا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دنیا اور زمانے میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مریض چل کے طبیب کے پاس جاتا ہے, طبیب چل کے مریض کے پاس نہیں آیا کرتا. مریض کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طبیب کو تلاش کرے اور صحیح طبیب کا انتخاب کرے اور خود چل کے اس کی خدمت میں جائے. چوتھے امام علیہ السلام اس الہی طبیب کا نام ہے کہ ان تمام شرطوں کے مفقود ہوتے ہوئے نہ اس معاشرے کو یہ پتا ہے کہ ہم کس مرض میں مبتلا ہیں, نہ اسے احساس ہے کہ ہم کتنے مریض ہیں. ہم جہالت کے مریض ہیں, ہم دنیا پرستی کے مریض ہیں, لیکن انہیں پتا ہی نہیں ہے, نہ علم ہے نہ احساس ہے. یہ مریض وہ ہیں جو اپنے مرض کے علاج کے لیے اقدام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایسی گمراہی میں رکھا گیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, ہمیں ضرورت کیا ہے علاج کی. یہ وہ مریض ہیں کہ جو سرنڈر بھی نہیں کرتے ان طبیبوں کے سامنے خود کو کہ جو ان کے مرضوں کا علاج کر سکتے ہیں.
یہ اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے ان طبیبوں، الہی طبیبوں کے سامنے جو ان کے مرض کا بخوبی علاج کر سکتے ہیں، جو پہچانتے بھی ہیں کہ مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، ان کے سامنے خود کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ اور پھر یہ وہ مریض ہیں جو چل کے بھی نہیں جاتے طبیب کے پاس۔ اب وہ طبیب ہے جو شان رسالت معاب میں چل کے طبیب ان توار ان کے طبے بن کر کے ان کے پاس آتا ہے اور ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس حالت میں علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی طبیب ایسے مریض کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دے جن مریضوں نے اس طبیب کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہو۔ یعنی آپ دو چیزوں کو محسوس کریں، ایک یہ طبیب کتنا بلند پایا طبیب ہے، یہ الہی طبیب، اس کا رشتہ کہاں سے ہے، یہ کتنا بلند پایا طبیب ہے۔ دوسری یہ بات محسوس کریں کہ یہ طبیب جتنا ماہر طبیب ہے، جتنا حاذق طبیب ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کریم بھی بے حد ہے۔ دو صفتیں سمجھ میں آتی ہے نا اس طبیب کی، کہ یہ بہت ماہر طبیب ہے۔ اصل میں اس معاشرے کا علاج کر دینا میرے عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ جو معاشرہ اس طرح کی جہالت اور دنیا پرستی میں مبتلا ہے اور اتنی بے معرفتی ہے کہ اس فرزند رسول کا خون بہایا گیا اور اسے احساس نہیں ہو رہا ہے، وہ اس جرم کو کم سمجھ رہا ہے وہ معاشرہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاشرہ اتنا نادان معاشرہ ہے۔ اور ایسے سماج اور ایسے معاشرے میں وہ الہی طبیب جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کا علاج کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر ہمیں چوتھے امام کی زندگی میں، توجہ فرمائیے اس جملے پر، اگر ہمیں چوتھے امام کی زندگی میں کوئی اور معجزہ نہ ملے تو ہمارے لیے یہی معجزہ کافی ہے کہ ایسے مریضوں کا علاج کر کے ان میں سے نہ معلوم کتنوں کی ہدایت کر دینا، یہ چوتھے امام کا معجزہ ہے۔ یہ آپ کا اعجاز ہے کہ آپ نے ایسے مریضوں کا علاج کر دیا۔ اور پھر یہ اندازہ کرے کہ کرم کتنا ہے، کیونکہ پورا خاندان کریم ہے نا، یہ پورا خاندان کریم ہے، اسی لیے کرم کی بنا پر مریض نادان ہے تو ہوتا رہے، مریض بے معرفت ہے، اسے پتہ نہیں ہے، یہ ہمارا دشمن بنا ہے تو بنا رہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارا کرم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس مریض کا ہم علاج کر کے دکھائیں، اس کا علاج کریں۔ تو اس طرح سے اب اس کے بعد امام نے کیا دیکھا کہ ایک تو ان کے ہاں جہالت و بے معرفتی، اسی وجہ سے آپ خطبے میں دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام اپنا تعارف کرا رہے ہیں، ہے نا، وہ سارے جملے میں نہیں پہنچ پاؤں گا اس تک، وہاں تک کہ امام علیہ السلام کس انداز میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ پہچانو میں کون ہوں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فقد انبأتہ بحسبی ونسبی، جس نے مجھے پہچان لیا تو پہچان لیا، اور جس نے نہیں پہچانا تو میں نے اپنا حسب و نسب بتا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ سارے جملے انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن من حمل رکن باطراف الردا، اور اس طرح کے جملے امام علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں کہ اب تمہیں ہم بتائیں گے، اتنے عرصے کے بعد کہ ابھی تک تمہیں نادان و بے معرفت رکھا گیا تھا، اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ آل محمد کون ہے اور ہم کون ہیں اور ہمارا رشتہ کس سے ہے۔ تو معرفت عطا کر رہے ہیں، پہچانوا رہے ہیں، معرفت عطا کر رہے ہیں تاکہ ان کی جہالت دور ہو جائے۔ جب جہالت دور ہو جائے گی تو اس میں جو لوگ تعصب نہیں رکھتے وہ فوراً تسلیم ہو جائیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ جو لوگ تعصب نہیں، کیونکہ تعصب کی اینک بہت بری اینک ہے، یہ اگر ہمارے نگاہوں پہ چڑھ جائے تو پھر حق دیکھنے کے بعد بھی انسان تسلیم نہیں ہوتا نا، لیکن ہاں اگر تعصب نہ پایا جائے تو اس کے بعد جب انسان کے لیے حق روشن ہو جائے تو اس کے سامنے تسلیم ہو جایا کرتا ہے۔ فرعون کے دربار پہ وہ ساحر کیسے تسلیم ہو گئے؟ کیونکہ تعصب نہیں تھا، حق ان کے لیے روشن ہو گیا، اور جب حق روشن ہو گیا پھر فوراً سجدے میں گر گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد جب دیکھیں یہاں پر ایک اور پیغام بھی ہے، اس واقعے میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ اس وقت کہ جب وہ ساحر سجدے میں گر گئے تو فرعون نے سب کو ڈرایا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا سزا دیں گے؟ ہم سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے، بہت سخت سزا دیں گے تمہیں۔ اب ایمان کی وہ منزل تھی، اتنے لمحوں میں جب ان کے لیے حق روشن ہو گیا جناب موسیٰ کے اعجاز اور معجزے سے، تو اب اتنا تسلیم ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نا کہ ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے اور تمہارے ہاتھ پیر جو ہیں وہ الٹی سمت سے کاٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو فیصلہ کرنا ہے آج کر لے، تو صرف اور صرف اس دنیا میں ہی تو فیصلہ کر سکتا ہے نا ہمارے لیے۔ دنیا کے ایسے ظالم حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا لیں گے ہمارا؟ بہت سے بہت دنیا لیں گے نا، دنیا کی چھوٹی موٹی دولت لے لیں گے، کوئی چھوٹا موٹا عہدہ ہم سے چھین لیں گے، کیا لے لیں گے؟ ان کا فیصلہ کہاں تک چلنے والا ہے؟ بس بہت سے بہت اس دنیا تک چلنے والا ہے۔ جناب موسیٰ کے سامنے وہ ساحروں نے ایمان لا کر کے اعلان کیا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا میں فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن جو اصلی حاکم ہے وہ کوئی اور ہے۔
جو ابدی حیات میں فیصلہ کرنے والا ہے، جو ابدی زندگی کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ دنیا کے حاکم تو ایک چند روزہ زندگی کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کا اختیار اتنا ہی محدود ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں ہمیں تھوڑا سا پریشان کر لیں، تھوڑا سا ہماری کچھ چیزوں کو لے لیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ساحروں نے بتایا کہ ہمیشہ اس مالک کو یاد رکھو اور اس حاکم کو یاد رکھو جس کا حکم آخرت میں چلنے والا ہے، ابدی زندگی میں چلنے والا ہے۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، چوتھے امام علیہ السلام نے پہچانیا تو اب کیا کیا کہ سب سے پہلے دیکھا کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ دو بیماریوں میں مبتلا ہے، ایک جہالت اور دوسرے دنیا پرستی، تاکہ ان کو اپنی پہچان کرائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، اور دوسرا کام یہ کریں گے کہ ان کو دنیا کی بھی معرفت کرائیں گے، دنیا کیا ہے۔ لہذا حمد پروردگار اور حمد باری تعالیٰ کے بعد چوتھے امام علیہ السلام نے پھر دنیا کی حقیقت کو بیان کرنا شروع کیا اور دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ اور کس انداز سے گفتگو فرمائی؟ بہت ہی خوبصورت فقرے ہیں امام کے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ امام اس انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، ایھا الناس احذرکم الدنیا وما فیہا فانھا دار زوال۔ اے لوگوں، میں تمہیں دنیا اور وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہوشیار کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف اس مجمع کے لیے امام نہیں فرما رہے ہیں، ہم سے بھی خطاب کر رہے ہیں۔ ایھا الناس احذرکم الدنیا وما فیہا فانھا دار زوال۔ اے لوگوں، میں تمہیں دنیا کے معاملے میں ہوشیار کرتا ہوں، دنیا وما فیہا سے، اس کے پیچھے مت بھاگنا، فانھا دار زوال، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ زندگانی دنیا چند روزہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو۔ قد افنت القرون الماضیہ، تم سے پہلے والی قوموں کو بھی اس دنیا نے ختم کر دیا اور فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ تم سے پہلے والی قوموں کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ وَهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ أَمْوَالًا وَأَكْثَرَ مِنْكُمْ أَمْوَالًا وَأَطْوَلَ أَعْمَارًا، جبکہ وہ تم سے پہلے والے کچھ لوگ تم سے زیادہ مال و دولت بھی رکھتے تھے، تم سے لمبی ان کی عمریں بھی تھیں، لیکن ایک نہ ایک دن وہ بھی چلے گئے نا، فرعون بھی چلا گیا نا، نمرود بھی ختم ہو گیا نا، شداد بھی چلا گیا، قارون کی دولت بھی چلی گئی، سب چلا گیا نا۔ اس سے عبرت حاصل کرو تاریخ سے، کتنی لمبی عمر ملے گی تمہیں؟ حضرت نوح کی عمر بھی ملے گی تو ایک دن جانا ہی تو ہے نا۔ اگر کسی کو یہاں ہمیشہ باقی رہنا ہوتا تو سب سے پہلے پروردگار اپنے حبیب کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں عزیز ہے پروردگار کو نا۔ لیکن اس دنیا کا مزاج اور اس کی طبیعت یہ نہیں کہ یہاں کوئی ہمیشہ رہے، اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا دنیا میں۔ دار بقا کوئی اور ہے، یہ دار زوال ہے۔ قد افنت القرون الماضیہ، تم سے پہلے والی قومیں بھی مٹ گئی ہیں اور ختم ہو گئی ہیں۔ وَهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ أَمْوَالًا وَأَطْوَلَ أَعْمَارًا، تم سے زیادہ ان کے پاس پیسے تھے اور مال و دولت تھی۔ اس بات کا تمہیں غرور ہے، اگر مال و دولت پہ اترا رہے ہو تو یاد رکھو تم سے پہلے والے اس سے زیادہ مالدار لوگ مر کے چلے گئے ہیں۔ اگر تم اپنی لمبی عمروں پہ تمہیں غرور اور تکبر ہے تو تم سے پہلے والی کچھ قوموں کے پاس تم سے لمبی لمبی عمریں تھیں، لیکن وہ بھی فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَقَدْ أَكَلَ التُّرَابُ جُسُومَهُمْ وَغَيَّرَ أَحْوَالَهُمْ، مٹی نے ان کے جسموں کو کھا لیا اور ان کے حالات دگرگوں ہو گئے، وہ بدل گئے۔ انقلاب زمانہ نے سب کو کھا لیا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے حسین و جمیل لوگ، لیکن ایک بار جب قبر کی آغوش میں گئے تو پھر سب ختم ہو گیا۔ نہ وہ اقتدار رہا، نہ وہ دولت رہی، نہ وہ قدم رہا، نہ وہ حشم رہا، نہ وہ حسن رہا، نہ وہ جمال رہا، سب ختم ہو گیا۔ یہ بھی ختم ہو جانے والا ہے۔ کس بات سے دھوکہ کھائے ہوئے؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَقَدْ أَكَلَ التُّرَابُ جُسُومَهُمْ وَغَيَّرَ أَحْوَالَهُمْ أَفَتَطْمَعُونَ بَعْدَهُمْ، کیا ان کے بعد بھی اب تمہیں کوئی لالچ ہے؟ کس بات کی طمع کر رہے ہو؟ ہمیشہ رہنے کی طمع کر رہے ہو اس دنیا میں؟ سب سے زیادہ مال حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ باقی رہو گے؟ مال کی بھاگ دوڑ میں حلال و حرام کو نظر انداز کر کے مال جمع کرتے ہوئے سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہے گا اور تم ہمیشہ رہو گے؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ہیہات ہیہات فلا بد من اللحوق والملتقى، امام فرماتے ہیں بہت بعید ہے، بہت بعید ہے، ہوشیار ہو جاؤ، سب کو ایک دن ملاقات کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اپنی پچھلی قوموں سے، اپنے اجداد سے بھی ملاقات کرنا ہے۔ فتدبروا فیما مضى من عمرکم وما بقی، اب جو تمہاری عمر گزر گئی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اور جو باقی ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کرو۔ وَفْعَلُوا فِيهِ مَا سَوْفَ يَلْقَاكُمْ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَفِرَاغِ الْأَمَلِ۔ امام فرما رہے ہیں، امام کے الفاظ میں آپ کی خدمت سماعت کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ
اب جو تمہاری عمریں گزر گئی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرو، اور جو باقی بچی ہوئی کچھ عمر ہے اس پر تدبر اور غور و فکر کرو، اور اس میں ایسے اعمال صالحہ انجام دو جو کل تمہیں نظر آئیں گے اور کل تم سے وہ ملنے والے ہیں۔ اعمال صالحہ تم سے ملنے والے ہیں، کل اعمال صالحہ سے ملاقات ہوگی اگر نیک اعمال اس دنیا میں انجام دو گے قبل انقضاء الاجل، اس سے پہلے کہ تمہاری مدت پوری ہو جائے۔ سب کے لیے ایک مدت معین ہے، اس سے قبل کہ تمہاری مدت معین ہو جائے اچھے اچھے کام کرو اب جو باقی زندگی بچی ہے۔ اگر ماضی میں کچھ گناہ تم سے ہوئے ہیں، کچھ خطائیں اور لغزشیں ہوئی ہیں تو ان پر توبہ کرو، ندامت کا اظہار کرو، پشیمان ہو جاؤ اور اچھے اچھے کام انجام دو۔ فراغ العمل، اور اس سے پہلے کہ آرزویں ٹوٹ جائیں اور اب آرزوؤں کا کوئی فائدہ نہ رہے، اپنے اعمال کو سدھار لو۔ اور اس کے بعد کیا خوبصورت جملہ امام کا، فَعَنْ قَرِيبٍ تُؤْخَذُونَ مِنَ الْقُصُورِ إِلَى الْقُبُورِ وَبِأَفْعَالِكُمْ تُحَاسَبُونَ۔ امام فرماتے ہیں کہ عن قریب، قصور اور قبور، اس لفظ پہ میری جان قربان ہو جائے، کیا خوبصورت قافیہ استعمال کیا امام نے۔ فرمایا فَعَنْ قَرِيبٍ، دیکھیں ایک لفظ ہے قصور، قصر کی جمع ہے، قاف صاد را رے سے، قصر یعنی محل، قصر کی جمع قصور اور قبر کی جمع قبور۔ ایسا لگتا ہے کہ الفاظ ہاتھوں کو جوڑے، جیسے میں نے شاید کل بھی گزارش کی تھی کہ الفاظ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہیں مولا کی خدمت میں، مولا ہمیں استعمال کر لیں۔ کیا خوبصورت الفاظ اور کیا بہترین مسجع کلام ہے۔ امام فرماتے ہیں فَعَنْ قَرِيبٍ تُؤْخَذُونَ مِنَ الْقُصُورِ إِلَى الْقُبُورِ، ان قریب تمہیں محلوں سے نکال کر قبروں تک لے جایا جائے گا۔ وَبِأَفْعَالِكُمْ تُحَاسَبُونَ، اور پھر تمہارے افعال اور تمہارے کاموں کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ کس خواب غفلت میں سو رہے ہو؟ اس دنیا کے غرور میں مبتلا ہو، دنیا وما فیہا کی رنگینیوں نے تمہیں اپنی طرف جذب کر لیا ہے، اس کے گلیمر میں الجھے ہوئے ہو، کہاں ہو اس دنیا میں؟ ایک نہ ایک دن سب کو رخت سفر باندھ کے جانا ہے اس دنیا سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فواللہ، امام فرماتے ہیں فَكَمْ وَاللَّهِ مِن فَاجِرٍ قَدْ اسْتَكْمَلَتْ عَلَيْهِ الْحَسَرَاتِ وَكَمْ مِن عَزِيزٍ قَدْ وَقَعَ فِي مَسَالِكِ الْهَلَكَاتِ۔ امام کے جملے کیا خوبصورت فقرے ہیں۔ خدا کی قسم کتنے ایسے فاجر تھے، کتنے ایسے گنہگار تھے کہ جن کو آخر میں حسرتوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا، صرف کبھی افسوس بنتے رہے کہ کاش ہم نے گناہ نہ کیے ہوتے، کاش ہم نے اچھے اعمال کے ساتھ زندگی بسر کی ہوتی۔ وَكَمْ مِنْ عَزِيزٍ قَدْ وَقَعَ فِي مَسَالِكِ الْهَلَكَاتِ، اور کتنے ایسے عزیز تھے کہ جو ہلاکت کی وادیوں میں اور ہلاکت کے دلدلوں میں دستے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہو گئی حَيْثُ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ وَلَا يُغَاثُ مَنْ ظَلَمَ، اس حالت میں پہنچ گئے کہ اب ان کی پشیمانی انہیں فائدہ نہ پہنچائے، اور پھر جنہوں نے ظلم کیا ہے اب ان کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہ ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جو کام انہوں نے کیے تھے وہ انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے حاضر پائے۔ امام نے گویا یہاں پر قرآن کے اس تصور کو پیش کیا جو قرآن تصور پیش کرتا ہے اعمال کے حوالے سے، کہ اعمال کسی کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہوں گے، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ڈائری ہوگی، ایک نام اعمال جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ کوئی کتاب ہوگی جس میں تحریری شکل میں اعمال ہوں گے۔ قرآن جو تصور میرے عزیزوں پیش کرتا ہے، یہاں پہ عالم تشریف فرما ہے وہ اصلاح کریں گے، قرآن تصور یہ پیش کرتا ہے کہ اعمال اس طرح تحریری شکل میں نہیں، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہیں پر نام اعمال کی بات کی جاتی ہے تاکہ ہم جیسے لوگ جن کے پاس اتنی معرفت نہیں ہے گہری وہ سمجھ جائیں آسانی سے، ورنہ قرآن دوسری جگہ پر یہ تصور پیش کرتا ہے کہ تمہارے اعمال حاضر ہوں گے۔ حاضر ہونے کا مطلب جو کیا ہے وہ مجسم ہو جائے گا، جو کیا ہے وہ مجسم ہو جائے گا، تمہیں اعمال نظر آنے لگیں گے، اعمال خود نظر آنے لگیں گے، اعمال کی حقیقتیں نظر آنے لگیں گی۔ حقیقت اعمال، اس کو علماء کہتے ہیں تجسم اعمال۔ ایسا لگتا ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام تجسم اعمال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس محفل میں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انسان نے کیا ہے عمل وہ سب اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب دیکھیں آپ جب اس معاشرے کو، اس بیمار معاشرے کو جو دنیا پرستی کے مہلک مرض میں مبتلا تھا، جب اس نے اس ہستی کی زبان مبارک سے کہ جسے دنیا زین العابدین اور سید الساجدین کے نام سے یاد کرتی ہے، جب اس ہستی کے زبان مبارک سے کہ جس کا رشتہ پروردگار سے اتنا مضبوط ہے، ظاہر ہے کہ زبان معصوم کی زبان ہو تو اس میں تاثیر کیسی ہوگی؟ تاثیر یہ ہے کہ اب یہاں پر صاحب مناقب لکھ رہے ہیں کہ خطب خطبتاً، امام نے وہ خطبہ دیا کہ اب کمن العیون واوجل منها القلوب، ایسا خطبہ دیا امام نے کہ اس وقت آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے لوگوں کے اور دل لرزنے لگے۔ اگر اس معاشرے کے دل لرزنے لگے جب ان تک حقیقت پہنچی، البتہ میں نے عرض کیا کہ وہی لوگ جو گناہوں میں اتنا نہ مبتلا ہو جائیں اور رزق حرام ان کے شکم میں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر اس کے بعد
امام وقت کی آواز ان پر اثر نہ کرے، امام وقت کی دعوت ان پر اثر نہ کرے. وہ لوگ الگ ہوتے ہیں، لیکن عوام کی اگر بات کریں، جو عام لوگ ہوتے ہیں عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اثر کرتی ہے یہ بات. اگر شکم مال حرام سے پر نہ ہوا ہو، اگر تعصب کی اینک کسی نے نہ لگائی ہو، اگر تھوڑا سا دل آمادہ ہو، تو اس طرح سے امام علیہ السلام نے دنیا پرستی سے ان کو روکا اور دنیا کی حقیقت کو بیان کر کے متوجہ کیا کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تم نے کیوں قتل کیا ہے فرزند رسول کو؟ اسی لیے قتل کیا ہے نا. کچھ لوگ جو آئے ہیں وہاں میدان میں فرزند رسول کے مقابلے میں، وہ کسی حکومت رائے کی لالچ میں آئے ہیں، کچھ چھوٹے سے انعام کی لالچ میں آئے ہیں، تھوڑے سے مال دنیا کی لالچ میں آئے ہیں، تھوڑے سے تقرب کی لالچ میں آئے ہیں کہ یزید کا تھوڑا سا تقرب حاصل ہو جائے گا، اس کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں گے. یہی آج بھی ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ. حالات حاضرہ سے ان کو ٹچ دیتے رہیے آپ لوگ اپنے ذہنوں میں زیادہ نہیں عرض کر سکتا ہوں. زیادہ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے، وہ کچھ سمجھ سکتا ہے. اور جب ایسے حالات انسان دیکھتا ہے تو پھر ایک بار سوچنے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ اچھا ان لوگوں کی مذمت کریں یا اپنے گریبان میں جھانکیں. معذرت میری بات تھوڑی تلخ ہو جائے گا. ان لوگوں کی مذمت کی جائے یا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا جائے ہم کہاں ہیں. آج تو اتنے مسائل بھی نہیں ہیں، اتنی سختیاں بھی نہیں ہیں، پھر ہم چند پیسوں کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں جھک جاتے ہیں، کہاں کہاں جبہسائی کرتے ہیں، کہاں کہاں کن کن دروں پہ جھکتے ہیں، کیسے کیسے سر تسلیم جھکاتے ہیں، کس کی چاپلوسی کرتے ہیں، تملق کرتے ہیں چند روزائی دنیا کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، تھوڑے سے چھوٹے موٹے منصب اور عہدے کے لیے. تو اس زمانے کے لوگوں نے کیا تو کیا کہا جائے، ملامت کس کو کریں. بہرحال یہ تلخ حقیقتیں ہیں ہماری، یہ بھی سننا چاہیے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے پھر اپنا تعارف شروع کیا اور تعارف کا آغاز یوں کیا: ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بالسبع. اے لوگوں جان لو کہ ہمیں 6 نعمتیں عطا ہوئی ہیں اور 7 فضیلتوں سے پروردگار نے ہم کو نوازا ہے. 6 نعمتیں دی ہیں اللہ نے ہمیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں. 6 نعمتیں کیا ہیں؟ امام نے کیا فرمایا: اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں یہ 6 نعمتیں عطا کی ہیں. علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سماحت دی ہے، فصاحت دی ہے، شجاعت دی ہے اور مومنین کے دلوں میں محبت دی ہے. مومنین کے یہ شرط ہے امام کیا. یہ بھی دیکھیں الفاظ کا انتخاب کیسا ہے. ہر ایک بات میں امام کن کن چیزوں کا خیال رکھ کے گفتگو فرما رہے ہیں. غور کریں. والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو پروردگار نے ڈالا ہے. یہ 6 نعمتیں پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی. اب یہاں سے کل والی گفتگو سے رب دیتے ورز کروں آپ کی خدمت میں کہ وہی توحید. امام یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عالم نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم ہمارا ہے، اپنا ہے. علم تو ہمارے پاس بہت ہے لیکن ہمارا نہیں ہے. علم صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے پاس ذاتی اور اپنا ہے. تمام کمالات ایک ہی ہستی ہے جس کے پاس اس کے اپنے ہیں، کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں. باقی ہمارے پاس دنیا کے تمام کمالات ہیں لیکن سب عطا کرتا ہے پروردگار عالم. اس لیے نہیں کہا کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمیں عطا کیا گیا ہے. اوتینا العلم والحلم، یعنی اس پروردگار نے کہ جو عالم مطلق ہے اس نے ہم کو علم سے نوازا ہے. وہ پروردگار ہے، اس نے ہمیں یہ علم کا کمال عطا کیا ہے. اس نے ہمیں سماحت عطا کی ہے، شجاعت عطا کی ہے، فصاحت عطا کی ہے، محبت عطا کی ہے. یہ سب اس کی عطا ہے. اسی لیے دنیا میں جب ہمیں بھی کوئی نعمت ملے تو فوراً شکر پروردگار کریں. یہ نہ سوچنے لگے کہ یہ تو ہماری ذہانت کا نتیجہ ہے، ہماری عقل کا نتیجہ ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے. اسٹوڈنٹس اگر محنت کرتے ہیں اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے ہیں، جب بھی کامیاب ہو پروردگار کا شکر بجانا ہے. پروردگار تو نے ہمیں صلاحیت دی تھی، تو نے ہمیں عقل دی تھی، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی، تو نے ہمارے لیے اسباب مہیا کیے تھے کہ ہم بہترین ماحول میں پڑھیں اور اپنے تمام وسائل کا استعمال کر کے نتیجے کو حاصل کریں. نتیجہ تو نے عطا کیا ہے. اسباب ہم استعمال کرتے ہیں، اصلی مسبب الاسباب تو وہ ہے نا، وہ عطا کرتا ہے. وہ تمام کامیابیاں جو ہے وہ عطا کرتا ہے، تمام کمالات وہ عطا کرتا ہے. اوتینا العلم والحلم، اس نے ہمیں علم عطا کیا ہے. اچھا دیکھیں اب یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے کہ جہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں توحید کے حوالے سے شاید امام کی، یہ ہم یہاں دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے. عبودیت کا تقاضا یہی ہے، بندگی کا تقاضا یہی ہے. وہ ہمارا اور آپ کا مولا اپنی ان تمام عظمتوں کے باوجود، اپنے ان تمام کمالات کے باوجود
جس کے علم پر، جس کی شجاعت پر، جس کے فصاحت پر، جس کی بلاغت پر، جس کے کرم پر، جس کی سخاوت پر، جس کے تمام کمالات پہ ہماری اور آپ کی جانیں فدا ہے، وہ بھی جب اپنے لیے کسی چیز کو باعث فخر سمجھتے ہیں تو کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے لیے یہ باعث فخر ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے اور تو اس کا رب ہے، تو اس کا پروردگار ہے۔ جب ان ہستیوں کے اندر کمالات کو انسان دیکھے اور ان کے فضائل کو سنے تو ہمیشہ یہ توجہ رہے ذہن میں کہ اچھا اگر یہ اتنی باکمال ہستیاں ہیں، اگر ان کے پاس ایسے فضائل ہیں تو ان کے خالق کے پاس کیسے کمالات ہوں گے؟ کون ہے جس نے علی بنایا ہے؟ کون ہے جس نے حسن بنایا ہے؟ کون ہے وہ ہستی جس نے حسین ابن علی کو خلق کیا ہے؟ کون ہے جس نے امام سجاد کو خلق کیا؟ یہ سمجھیں۔ اسی لیے دیکھیے فضائل خوب سنے ہیں، لیکن فضائل اور ولایت توحید کے ساتھ ہماری جڑی رہے ہمیشہ، اور اس کی بہت ضرورت ہے آج کے اس دور میں خصوصاً۔ ایک پہلو گفتگو نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو، اگرچہ ہمارے یہاں کوئی ایسا تصور نہیں رکھتا ہے، لیکن غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے۔ اس لیے پروردگار عالم کا جو مقام ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے، اللہ کا جو مقام اور اسٹیٹس ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، وہ پریویلیج جو اس کے لیے وہ رہے گی، اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ ہمیں علم عطا کیا گیا ہے اس کی طرف سے، اس نے عطا کیا ہے۔ اچھا اب جب اس نے عطا کیا ہے تو کہا علماء نے کہ علم دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب خدا علم عطا کرتا ہے اپنی طرف سے خاص طور پہ کسی اپنے خاص بندے کو، تو علم دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ایک علم جو ہے وہ علم اکتسابی ہوتا ہے اور ایک علم لدنی ہوتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کی زبان میں۔ علم اکتسابی وہی علم ہے، مثلا یہاں پر جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ علم اکتسابی ہے، یعنی خود محنت کر کے کتابوں کو پڑھ کے علم حاصل کرنا، یہ علم اکتسابی ہے۔ کسب کرنا یعنی حاصل کرنا، میں جتنی میری استطاعت میری صلاحیت ہے اس کے مطابق میں علم کو حاصل کرتا ہوں، یہ علم اکتسابی ہے۔ لیکن ایک علم وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، وہ عنایت پروردگار ہوتا ہے، وہ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کیونکہ وہ حکیم پروردگار ہے، کسی کو بھی بنا حکمت و مصلحت عطا نہیں کرتا۔ جہاں وہ بندگی کی معراج دیکھتا ہے، یہ اپنے اختیار سے بندگی کی اس معراج پر ہیں، پھر وہاں وہ علم عطا کرنا شروع کرتا ہے، وہاں وہ کمالات عطا کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم جیسے وہ عطا کرے گا تو شاید وہی ہے کہ ہم قدر بھی نہیں کر پائیں گے، ہماری ظرفیت وہ نہیں ہے، اور ہمارے سے پہلے بھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہمیں عطا کیا جائے اس طرح۔ ہم علم اکتسابی حاصل کرتے ہیں، علم اکتسابی ہمارے پاس ہے، لیکن کچھ شخصیتیں وہ ہیں جن کے پاس علم لدنی ہے، جو خدا کے ہاں سے علم حاصل کرتے ہیں، جو دنیا کے کسی غیر معصوم کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے، کسی غیر معصوم کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے۔ معصومین علیہ السلام کا تو مقام اپنی جگہ پر، اس ہستی کے بارے میں کہ جس نے کربلا کی تحریک کو بچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس کے لیے بھی امام معصوم نے کیا فرمایا؟ اے میری پھوپھی جان اسکتی، آپ خاموش ہو جائیے، انت عالمۃ غیر معلمہ وفہیمۃ غیر مفہمہ۔ جناب زینب کے لیے وہ عجیب فقرے چوتھے امام علیہ السلام کے، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں، امام معصوم سند دے رہے ہیں کہ اے میری پھوپھی جان آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی غیر معصوم نے سکھایا نہیں ہے کچھ، آپ وہ سمجھدار اور بافہم خاتون ہیں جس کو کسی غیر معصوم نے کوئی فہم عطا نہیں کیے، آپ کی فہم صرف اور صرف ان معصوم ہستیوں کے ذریعے، آپ کا علم بھی ان معصوم ہستیوں کے ذریعے جن کی آگوش میں آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ ہماری علم لدنی اور علم اکتسابی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں جلدی سے گزارش کر دوں اور بات کو آگے بڑھا دوں، اور وقت بھی ہو چکا ہے کافی، کہ علم اکتسابی اور علم لدنی میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو اگر آپ محسوس کریں۔ علم اکتسابی میں خطا ممکن ہے، غلطی کا امکان ہے، ہمارا علم جو ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا اپنا حاصل کیا ہوا علم ہے، ہماری عقل بھی خطا کر سکتی ہے، ہمارا علم بھی خطا کر سکتا ہے، ہم نے اپنی عقل سے سمجھا ہے اور درک کیا ہے، ہمیں خدا نے علم نہیں دیا ہے بس۔ لیکن جہاں علم لدنی ہوتا ہے اور خداوند عالم علم عطا کرتا ہے، وہاں خطا کا امکان نہیں ہوتا، وہاں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ تو پہلا فرق یہ ہوا کہ وہ علم جو دنیا حاصل کرتی ہے وہاں غلطی ہو جایا کرتی ہے، اور جو علم خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے میرے عزیزوں کہ وہ علم جو اکتسابی ہو اور جو لدنی ہو، اس میں فرق یہ ہے کہ جب علم اکتسابی حاصل کیا جائے تو یہ محدود ہوتا ہے۔ دنیا کا کتنا بڑا سے بڑا دانشور کیوں نہ ہو، اس کا علم محدود ہے، اس کے بعد ممکن ہے اس سے بہتر کوئی عالم پیدا ہو جائے، اس سے بڑا کوئی دانشور پیدا ہو جائے، اس سے آگے کوئی نکل جائے، کبھی کبھی تو استاد کے آگے شاگرد نکل جایا کرتے ہیں۔ علم اکتسابی میں محدودیت ہے،
ہمارا اپنا حاصل کیا، ہمارے پاس جتنی صلاحیت ہے، جتنی عقل ہے، جتنی ہمارے پاس قوت ہے، اس کے مطابق ہم نے علم حاصل کیا، یہ محدود علم ہے۔ لیکن جب خدا کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے تو پھر چونکہ وہ ہستی اور اس کا علم لامحدود ہے، تو وہاں سے جو علم حاصل ہوتا ہے پھر اس کی کوئی حد اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی حد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اب کوئی یہ کہے گا اچھا آپ نے تو خدا سے ملا دیا، نہیں، یہاں واضح کرتا چلوں جو شروع سے گزارش کر رہا ہوں، اس کے پاس اپنا ہے، ان کے پاس عطا کیا ہوا ہے، وہ غنی ہے، یہ محتاج ہے۔ یہ فرق جب تک آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا اور کسی طرح کا اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق، غنی اور محتاج کا فرق، ان کے پاس اپنا نہیں ہے کچھ بھی، جتنا جو کچھ، اور خود بھی اعلان کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے سب عطا ہے، علم و قدرت اور جتنے کمالات ہیں سب عطائے پروردگار ہیں۔ ہاں اس کے پاس ہے، وہ سب اپنا ہے، اس کا کسی کا دیا ہوا نہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نعوذ باللہ جو ہے وہ اس مقام پہ بات کر رہے ہیں، نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں علم اکتسابی ہوتا ہے وہاں نظریات میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی آپ موضوع کو اٹھا کے دیکھیں اور کسی بھی سبجیکٹ کا آپ جائزہ لیں تو وہاں پر بڑے سے بڑے اسکالرز، بڑے سے بڑے دانشوروں کے بیچ آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے، اس بنا پہ کہ سب کا علم اکتسابی ہے، سب کا علم محدود ہے، اور اس وجہ سے آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، نظریات میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں علم لدنی ہوتا ہے وہاں پہلا بھی محمد ہوتا ہے، درمیانی بھی محمد ہوتا ہے، آخری بھی محمد ہوتا ہے، سب کے سب محمد ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی حدیث یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہم سے ہے تو اب ہم میں سے جس کی طرف چاہو نسبت دے دو، کیونکہ ہماری بات میں اختلاف ہی نہیں ہے نا۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہماری کہی ہوئی بات ہے پھر اس کو ہم میں سے جس کی طرف دل چاہے نسبت دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہماری بات میں کوئی اختلاف ہی نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس علم لدنی ہے، ہم ایک ہی منبع سے علم لیتے ہیں، ہمارا سورس آف نالج صرف ایک ہے، اور وہ بھی ایسا سورس آف نالج جو انلمیٹڈ ہے، وہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگ الگ الگ استادوں سے علم حاصل کرتے ہیں، الگ الگ سورسز سے نالج گین کرتے ہیں، تو ان کے یہاں اختلاف کا اندیشہ اور امکان پوری طرح موجود ہے۔ لیکن ہم چونکہ اس ذات لازوال سے علم حاصل کرتے ہیں جو لامحدود علم کا مالک ہے، تو وہاں ہمارے یہاں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے دانشوروں میں، عالموں میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے نظریاتی طور پہ، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سپوز کر لیں کہ ایک بہت بڑی جگہ ہو، توجہ کیجیے، ایک بہت بڑی جگہ ہو کہ جہاں پر ہمارے یہاں تو اگر چند لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک نشست میں جمع ہو جائیں، ایک جلسے میں جمع ہو جائیں، تو وہاں اختلاف نظر ہو جاتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ بات کرتے ہیں، کبھی کبھی اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں نااتفاقیاں بھی ہو جاتی ہیں، خدا نہ کرے اگر نفس درمیان میں آ جائے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا علم ہے اور ہماری کیفیت ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ اگر فرض کیا جائے ایک بہت بڑی جگہ اور اس بہت بڑی جگہ پہ 1,24,000 انبیاء کو لا کے جمع کر دیا جائے، 1,24,000 انبیاء کو اس بڑی سی جگہ پہ لا کے جمع کر دیا جائے، ان کے درمیان تب بھی ایک ذرہ اختلاف نہیں ہوگا، ان کے بیچ پھر بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہوگا اختلاف؟ کیونکہ یہ سب معصوم ہیں، یہ سب وہ ہستیاں ہیں جو پروردگار کے علم سے کسب فیض کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف پروردگار کا پیغام پہنچانے والی ہستیاں ہیں، یہ پروردگار کا پیغام پہنچاتے ہیں، لہذا ان کے پاس جو علم ہے وہ وہاں سے آتا ہے، اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ تو یہ 3 فرق ہو گئے۔ علم میں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں مجھے عرض کرنا تھی لیکن وقت ہو گیا، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اور ربط مسائل معذرت چاہوں گا، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ یہ کہ چوتھے امام علیہ السلام کے علم کو آپ محسوس کریں، تمام ہستیاں یہ اس خانوادے کی عالم ہیں اور ان کو اوتین العلم اس کے مصداق ہیں، ہمیں علم عطا کیا گیا ہے پروردگار کی طرف سے۔ ہمارا آپ کے مولا، آپ نے سنا ہوا واقعہ، صرف اشارہ کروں، جب آپ گئے بیت اللہ کے قریب اور وہ ہشام ابن عبد الملک کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ ہشام وہاں پہ موجود تھا، ایک جمع غفیر تھا، وہ جانا چاہتا تھا حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے، خانہ کعبہ کا بوسہ دینے کے لیے، اور وہ نہیں پہنچ پا رہا تھا اس مجمع کی وجہ سے۔ لیکن اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک جوان نمودار ہوا، ایک نورانی جوان، اور جیسے ہی وہ آیا تو مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا، اور مجمع نے ایسے جگہ دے دی کہ جیسے کوئی صاحب ولایت اپنی ولایت کا استعمال کر رہا ہو۔ مجمع اپنے آپ چھٹنے لگا اور کائی کی طرح پھٹ گیا، اور اس کے بعد وہ شخصیت آرام سے گئی اور جانے کے بعد اس نے بوسہ دیا۔ یہ بارش کو بڑی ناگوار دوسری، اچھا میرے لیے، میں حاکم ہوں، میرے لیے مجمع نہیں ہٹا، یہ کون ہے؟ دیکھیے ہمیشہ حکمرانوں نے انہیں قتل اسی وجہ سے کیا، کیونکہ ڈر اسی بات کا رہتا تھا کہ حکومت ظاہری طور پہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے،
لیکن عجیب ہے یہ لوگ، ظاہری حکومت نہ ہو تو بھی دلوں پہ راج ان کا چلتا ہے، دلوں پہ سکہ ان کا چلتا ہے۔ ہم اقتدار لیے بیٹھے ہوتے ہیں، دلوں پہ حکومت ان کی چل رہی ہوتی ہے، دلوں پہ راج ان کا چل رہا ہوتا ہے، اس لیے دشمنی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا امام کی منزلت کو گھٹانے کے لیے، تو وہاں پر جناب فرزدق نے وہ فی البدیع بہترین قصیدہ کہا جو تھا امام کی شان میں، اور کہا کہ تم نہیں پہچانتے ہو یہ کون ہے، انہیں تو حل و حرم پہچانتا ہے، اور وہ پورا قصیدہ بہت مفصل ہے، ابھی وقت نہیں ہے اس کی طرف میں جاؤں، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کم و بیش۔ عزیزان گرامی، جب یہ ہو گیا تو جناب فرزدق کو قید کر دیا گیا، حاکم کے افراد نے، کارندوں نے قید کر دیا جناب فرزدق کو، شاعر ہیں بہت بڑے۔ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ان کو قید کر دیا گیا، امام نے ان کے حق میں دعا کی، جب دعا کی تو آزاد ہو گئے، آزاد ہوئے تو امام کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد مولا سے گزارش کرتے ہیں مولا چونکہ آپ کی شان میں وہ جو مدح سرائی کی تھی اور قصیدہ پڑھا تھا اس کے جرم میں مجھے قید کیا گیا، اور حکومت کے بیت المال سے کچھ وظیفہ مجھے ملتا تھا۔ اچھا، یہ بیت المال سے جو وظیفہ ہے یہ وہ وظیفہ تھا، میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وظیفہ تھا جو عام طور پہ تمام مسلمانوں کا حق ہوا کرتا تھا، اگر کسی کو ملے تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ تو حکومت کی روٹی کھا رہے تھے یا کچھ نہیں، کہا کہ وہ بیت المال سے ایک وظیفہ معین تھا میرے لیے، اور وہ وظیفہ جو ہے وہ حکومت نے بند کر دیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کی شان میں قصیدہ کہا تھا اور اس دن جو پڑھا تھا۔ کہا اچھا کتنا ملتا تھا؟ اتنا ملتا تھا۔ مولا نے کہا، حکم دیا کہ 40 سال کے لیے، آنے والے 40 سال کے لیے جتنا بھی وہ وظیفہ دیا جاتا تھا اور جتنا ان کا خرچ ہے وہ دے دیا جائے فرزدق، 40 سال کے لیے۔ کریم خانوادہ ہے نا، کہا اچھا تم نے ہماری شان میں قصیدہ وہاں پہ پڑھا تھا؟ ایک بات یہاں پہ تمام لوگوں کے لیے میسج کے طور پر عرض کرتا ہوں، چاہے میں ہوں یا شعراء حضرات ہیں، ہم طلب نہ کریں، وہ عطا کرتے ہیں، ہم طلب نہ کریں، ہم طلب کر کے اپنی قیمت کم کریں گے، اپنی ویلیو گھٹا لیں گے، وہ پتہ نہیں کیا کیا عطا کر سکتے ہیں۔ مادی چیزیں بھی وہ عطا کرتے ہیں اور اس سے زیادہ روحانیت عطا کرتے ہیں، اس سے زیادہ آخرت میں عطا کریں گے، لہٰذا یہ ہمارے درمیان رہنا چاہیے۔ چنانچہ کہا کہ اچھا کتنا تمہارا مثلا وظیفہ تھا؟ اتنا۔ کہا 40 سال کے لیے، آنے والے وقت کے لیے ان کو دے دیا جائے سارا ان کا خرچ۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا ہمارے وہاں کے مولا نے، کہا کہ اگر مجھے علم ہوتا، توجہ کیجئے ان جملوں پہ، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ 40 سال سے زیادہ زندہ رہیں گے تو اس سے زیادہ عطا کرتے۔ اللہ اکبر، جانے قربان ہو جائیں۔ روایت نے کہا کہ اس واقعے کے بعد جب تاریخ نے دیکھا تو فرزدق 40 ہی سال سے زندہ رہے۔ علم امام سجاد علیہ السلام کہاں سے آیا ہے؟ اوتین العلم، ہمیں اس نے عطا کیا ہے۔ درست ہے کہ زندگی و موت کا علم اس کو ہے، لیکن جب وہ چاہے تو کسی کو عطا کر سکتا ہے، اپنے خاص بندوں کو۔ بس میرے اس آپ کی زحمت کو تمام کیا اور آپ نے توجہ سے سنا، میں اس کا شکر گزار ہوں، حسن قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی۔ ابھی آپ مجلس سے قبل سوز خانی جو ہو رہی تھی اس میں آپ سن رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کہ سر امام حسین علیہ السلام ان کے پاس آیا ہے۔ بہرحال ابھی اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ روایت کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ جو مصیبتیں پیش آئیں، مخصوصاً امام کے سر اقدس کے ساتھ جو مصیبتیں پیش آئیں، یوں تو امام کے ساتھ بہت مصیبتیں تھیں، آپ کا دل زخمی تھا، آپ کا جسم زخمی تھا، آپ کا جسم تیروں سے چھلنی تھا، یہ سب کچھ تھا، مگر بالخصوص آپ کے سر اقدس کے ساتھ جو جسارتیں ہوئی ہیں اور جو ظلم ہوا ہے، ایک بار اس کو سنیں آپ، شاید ایک نیا انداز ہو آپ کے لیے۔ 5-7 مصیبتیں آپ کے لیے بیان کروں گا، امام حسین صاحب کے سر کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اور کیا مصیبتیں اس سر کے ساتھ آئی ہیں جسے رسول اللہ اپنے سینے سے لگاتے تھے، جس کا بوسہ دیا کرتے تھے اللہ کے نبی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے عزاداروں۔ پہلی مصیبت یہ ہوئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان میں جنگ کر رہے تھے تو اسی اسنا میں آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر لیے ہوئے تھے اور حسین کی طرف پھینک رہے تھے، کسی نے ایک پتھر حسین کی طرف پھینکا، اللہ اکبر، ایک پتھر امام حسین کی طرف آیا اور آپ کی پیشانی اقدس پہ لگا، آپ کی جبین مبارک پہ وہ پتھر لگنا تھا کہ آپ کی جبین سے خون جاری ہوا۔ امام نے مقتل لکھ رہا ہے، صاحب لوح لکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنی پیشانی کو جھکایا تاکہ اپنی ابا کے دامن سے اپنی پیشانی کو خون صاف کر لے، کہ اسی اسنا میں ایک سے شعبہ تیر آ کر کے امام کے سینے پہ لگا، اور ایسا سے شعبہ تیر جو زہر میں بجھا ہوا تھا، سے شعبہ تیر
اور زہر میں بجھا ہوا تیر حسین کے سینے اقدس پہ آ کے پیوست ہوا۔ امام حسین نے چاہا اس تیر کو اپنے سینے سے نکالے، لیکن یہ تیر سامنے کی طرف سے حسین نہ نکال سکے، چونکہ سے شعبہ تیر ہے نا، سے شعبہ تیر جب کسی کے پیوست ہو جائے تو پھر وہ سامنے سے نہیں نکلتا۔ امام نے اپنی تمام طاقت کو جمع کر کے اپنی پشت سے اس تیر کو نکالا، لیکن جب تیر نکلا تو مقتل نے لکھا کہ امام حسین کے سینے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور آواز دینے لگے کربلا کے بل میں بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اب یہ کہہ کر کے راکب دوش رسول سینے فرس پہ ڈگمگانے لگا اور زین سے زمین پر آنے کی منزل ہے۔ عزاداروں اس کے بعد کیا ہوا؟ امام حسین، اب سر اقدس کی مصیبت پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے گا۔ امام حسین زین سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ اب جب زین سے زمین پہ تشریف لائے تو مقاتل یہ لکھ رہے ہیں، اور زیارت ناہیہ میں بھی ایک جملہ ہے جو اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف، ہمارا اور آپ کا مولا اور وقت کا امام اپنے جد کو یاد کر کے جملے کہتا ہے، تُدِيرُ طَرَفًا خَفِيًّا إِلَىٰ بَيْتِكَ وَرَحْلِكَ۔ اے میرے آقا، جب آپ زمین کربلا پہ آ گئے تو آپ جب زمین کربلا پہ تھے تو گوشے چشم سے آپ خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیوں خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے؟ کہ امام حسین کو پتا تھا کہ ارے ابھی میری زندگی میں کچھ دیر پہلے ظالم میرے خیموں کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے تھے، ارے کہیں یہ پھر اس طرف نہ چلے جائیں۔ اجرکم اللہ۔ یہ دوسری مصیبت ہے، اور اس کے بعد تیسری مصیبت کہ امام کے سر کو اس مظلومیت کے ساتھ تن سے جدا کیا گیا، اور تن سے جدا کرنے کے بعد اس سر کو نیزے پہ فوراً بلند کر دیا گیا۔ ایک اور مصیبت بعض علماء نے بیان کی امام کے سر کی، کہا حسین ابن علی کا سر وہ ہے، بہت عجیب مصیبت ہے۔ کہتے ہیں کہ اور شہداء کے سر و تن میں بھی جدائی ہوئی ہے، مگر فرق تھا امام حسین کے سر و تن کی جدائی میں۔ کہا کہ امام حسین کے سر و تن میں جب جدائی کی گئی تو حسین ابن علی اپنی زبان سے ذکر الہی کی حالت میں تھے، پروردگار سے مناجات کر رہے تھے، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ابھی سانسیں چل رہی تھی کہ حسین ابن علی کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی۔ اس کے بعد سر کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد نیزے پہ بلند کرنے کے بعد اب ملتا ہے کہ امام حسین کا سر اقدس نیزہ بردار لے کر کے چلتے تھے تو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ان نیزہ برداروں کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ دیکھ کر کے ان بچوں پہ بہت ترس آتا تھا، ارے حسین کے بچے اس سر کے پیچھے ایسے ایسے دوڑتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب اس سر اقدس کو جب ابن زیاد ملعون نے شام کی سمت بھیجا تو آپ سن سکیں گے مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ارے وہ سر جو کبھی رسول اللہ کے سینے پہ آتا تھا، ارے وہ سر خونی ملعون نے اپنے تنور میں رکھا ہے۔ یہ سر امام حسین کی مصیبت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ جب سر دربار شام پہنچ گیا تو اب مصیبت یہ ہے کہ یزید ملعون نے ایک تشت منگوایا ہے، سر ابا عبداللہ حسین کو اس تشت میں رکھا ہے، اور اتنا ہی نہیں جسارت یہ ہے اس کے ہاتھ میں چوبے خشک ہے جس سے اس سر اقدس کے ساتھ جسارت کر رہا ہے۔ حسین کی بیٹیاں یہ دیکھ رہی ہے، حسین کی بہنیں اور بیٹا یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور آخری مصیبت سن لیں امام حسین کے سر کی، آخری مصیبت سر امام حسین کی یہ ہے کہ اب یہ سر اس بیٹی اور یتیمہ کی آغوش میں آیا ہے جو برسوں سے اپنے باپ کے لیے، جو مدت سے اپنے باپ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ہاں جب اس سر کو تشت میں رکھ کے روپوش رکھ کے لایا گیا تو اس یتیمہ نے ایک آواز دی، ارے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا چاہیے۔ ارے اب جو سر کو دیکھا تو آغوش میں لے لیا اور بیان کرنا شروع کیے، اے بابا مجھے اس کمزوری میں کس نے عطیب کر دیا؟ من الذی قطع وریدک، اے میرے بابا کس نے آپ کی شہرہ کے گردن کو کاٹ دیا؟ من الذی خضبک بدمائک، اے میرے بابا کس نے آپ کے محاسن کو خون سے خضاب کر دیا؟ ارے اب یہ آپ کی لاڈلی بیٹی جس کے سہارے پروان چڑھے گی۔ یہ کہتے کہتے حسین کی یتیمہ نے اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پہ رکھ دیا، آخری بیان کیے۔ اس کے بعد بچی کی آواز بند ہو گئی۔ اب جو جناب زینب نے شانے کو ہلایا تو کیا دیکھا؟ یتیمہ حسین دنیا سے گزر گئی۔ سيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون لا معبود سواك يا غياث المستغيثين
परवरदिगारा हमारे रिज़्क़ को कबूल फरमा, अगर हमसे इसमें कोई कमी और कोताही रही है उससे दरगुजर फरमा। परवरदिगारा